اب نہیں پتہ چلتا. میں ایک مثال سے اکثر بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک چور وہ ہوتا ہے جو مسجد سے چپل چوراتا ہے. تھوڑے درجے کی چوری ہے نا، وہ چھوٹی چوری ہے، چپل چورا رہا ہے بیچارہ، اور ظاہر ہے اس لیے چورا رہا ہے کہ چپل ہوگی نہیں اور وہ بکے گی بھی کتنی قیمت پہ. تو اس کا گیٹ اپ بھی چوروں جیسا ہوتا ہے، چوری بھی کم درجے کی کر رہا ہے. یہ بدنام بہت ہوتا ہے. آپ کے ہاں رشتے کا پیغام لے کر آیا آپ کی بچی کے لیے، آپ نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ بس ایک دفعہ چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور کوئی غلط کام میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، بس ایک دفعہ مجھ سے. آپ دو گے رشتہ؟ چل بھائی نکل یہاں سے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو بڑے زبردست ڈریسنگ میں بہترین، ہمارے یہاں تو ہول سیل کے، استغفر اللہ، سیاسی باتیں میں نے کہا تھا نہیں کرنی، تو کچھ باتیں منہ میں اٹک کے نکل واپس کرنی پڑتی ہیں مجھے. تو کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جیسے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، کروڑوں روپے کی وراثت ہے، دے نہیں رہا. تو یہ چھوٹا چور ہے بڑا چور ہے؟ بڑا چور ہے. ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے اور اپنی بہن جو ہے اس کے کروڑوں روپے لے کے اب تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں کہ آج نہیں کل. دیکھو ایکچولی بڑے نعرے ہوتے ہیں آج کل لوگوں کے پاس نا. دیکھو ابھی تو میں ہوں نا، جب میں ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا، کوئی ضرورت پڑے مجھ سے مانگنا. تو یہ بڑا چور ہے. یہ جتنے پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس میں کروڑوں چپلیں آ سکتی ہیں. کیا خیال ہے؟ بلکہ چپلوں کا بزنس کر سکتا ہے. یہ چپلوں کا نہیں بلکہ جوتوں کا بزنس کر سکتا ہے. لیکن یہ سوسائٹی میں بدنام بولو نہیں، بلکہ اس کی بہن ہی اس کا رشتہ لینے کے لیے جاتی ہے. پتہ بھی چل جائے نا کہ بہن کو وراثت نہیں دی، کوئی بات نہیں، ان کا پرسنل معاملہ ہے، آپس میں ہوتا ہے. کبھی کسی کے ہاں سوسائٹی میں کہیں وراثت جلدی تقسیم ہوتی ہے، کہیں دیر سے. تو یہ بدنام نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بہت بڑا چور ہے. کیونکہ بہن اس نے 3 جرم کیے. نمبر 1 خونی رشتے کی چوری کی ہے. اجنبی کے ساتھ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ ظلم کرنا اسلام میں زیادہ بڑا جرم ہے. دوسری بات، کسی اور کا مال کھانا، مرد کا مال کھانا بھی حرام ہے اسلام میں. عورت کا مال کھانا ڈبل حرام ہے کیونکہ اس پر الگ سے وعید ہے قرآن مجید میں. اور تیسری بات، وراثت کا مال کھانا تو اور زیادہ حرام ہے. چپل چوری کرنے پر تو صرف چوری کی وعیدیں ہیں، بہن کی وراثت کھانے پر 3 گنا زیادہ وعیدیں ہیں. لیکن سوسائٹی میں اس کو نہ چور کہا جائے گا، نہ اس کی عزت میں کوئی کمی آئے گی. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے شرمندہ ہو رہے ہیں، بھائی میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. نہ سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت میں کوئی کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا. بلکہ لوگ چوروں کو پکڑنے کے لیے ان سے مشورے لے رہے ہوں گے کہ یار ہماری مسجد میں روزانہ چپل چوری ہو رہی ہے، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ کہے گا یہ کیمرہ لگاؤ، یہ کیمرہ لگاؤ، میں نے خود اتنے چور پکڑے ہیں. تو ان سے باقاعدہ چوروں کے خلاف مشورے لیے جائیں گے. تو خوب سمجھ لو دنیا میں کچھ جرائم بڑے خطرناک ہو رہے ہیں، اللہ رسول کی نظر میں بہت ڈینجرس ہے. وہ جوا ہے، سود ہے، اس سے غریب کا استحصال ہوتا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، بھوکے ننگے ہوتے چلے جاتے ہیں لوگ، غریب ملکوں کی غربت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے تجارت کے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا. لیکن ہم نے کیا کیا، اس کا گیٹ اپ اتنا خوبصورت بنایا کہ اب وہ دیکھنے میں بھی ہمیں چور نہیں لگتے اور ان کے ساتھ کاروبار میں بھی ہمیں گھن نہیں آتی. تو اس لیے آپ نے پبلک سے نہیں پوچھنا کہ حلال حرام کیا ہے، لیگل انلیگل کیا ہے. پوچھیں، گورنمنٹ کا لا ہے وہ بھی پوچھیں، آپ اس کو بھی فالو کریں. سب سے پہلے کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے.